السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی آپ سبوں کو ہنستا کھلتا مسکراتا رکھے اور سدا خوش و خرم رکھے۔ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک ایسے شخص کی ہے جن کی حالت بھی ناگفتہ بہ ہے، اور ان کے تراش و خراش اور ان کے سر سے لے کے اوپر تک آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا بندہ ایسی حالت کے باوجود ان کی جبیں، ان کی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھک رہی ہے، اور ان کی پیشانی سر و سجود ہے۔ اللہ کے یاد میں اس کا دل زندہ ہے۔ وہ نہ جانے ان کا ذہنی توازن بھی درست ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے۔ اور ایک ہم ہے، وہ تو ہے اگر ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے تو وہ غیر مکلف ہو جاتا، یعنی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو بھی اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی آخرت کے اندر، اگر وہ پاگل ہے، اگر ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے۔ اور جو شخص عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، عقل و فہم دانش سب چیز ہے اور بالغ بھی ہے، اور وہ شخص اگر اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہ جھکائے، یعنی نماز نہ پڑھے، تو پھر بتائیے اس سے تو پوچھ گچھ ہے، ان سے تو حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ مکلف ہے اللہ کے احکام کا، اگر وہ اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ دوستو، ایمان کے بعد سب سے محترم بالشان اور عظیم الشان اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اسلام کے جو بھی احکامات نازل فرمائے وہ سب زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور ان کے مرتبے کو بتانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر ہی نہیں بلکہ ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش بری پر اپنے پاس بلایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ نماز ملی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی بلند چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ تو اگر ہم عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی نماز سے دور ہیں اور اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ سمجھیے ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں اور ہم بہت بڑے نادان ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم سے رزق چھین لیتے ہیں، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور ہم کو اپنے سامنے جھکانے سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناخوشنودی کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے سے روک دیا۔ دوستو، ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک صلاۃ یعنی نماز کے چھوڑنے والوں کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غیظ و غضب اور بڑے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والے کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے سخت وعید فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑی جمع کرنے کے لیے کہوں، اور پھر وہ لوگ جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن بغیر عذر کے پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، تو ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر وہ شخص جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر کتنے غصے ہوں، ایسے لوگوں پر کتنا غضبناک ہوں گے اور کتنا غصہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر نہیں، جماعت سے نہیں، بلکہ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں،
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرما رہے ہیں، اتنے شفیق و مہربان ہونے کے باوجود۔ اب وہ لوگ سمجھیں، وہ لوگ جان لیں اس کی وجہ سے کہ جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کتنا غصہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کے اندر ہی ہے، کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطیر اہلہ و مالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو سمجھو اس کے اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ عام طور پر بال بچوں کی وجہ سے یا مال کمانے کی وجہ سے انسان اپنے نماز کو ضائع کرتا ہے، یا سستی کاہلی کی وجہ سے ضائع کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وجہ سے جس سبب سے تمہاری نماز ضائع ہو رہی ہے، وہ سمجھو وہ چیز ہی ختم ہو گئی، یعنی تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ بھی بخاری کے اندر ہے، حبط عملہ، کہ اس کا اعمال اکارت ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کا اعمال سوخت کر لیا گیا، چھین لیا گیا۔ حالانکہ یہ چیز کافروں کے لیے ہوتا ہے کہ کافر جب کوئی عمل کرتا ہے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال سوخت ہو جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حبط اعمالہم، کہ ان کی اعمال برباد ہو گئے، ان کو کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مومنین کے لیے کہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو حبط عملہ کا لفظ لایا کہ ان کا اعمال برباد ہو گیا۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے، تو گویا کہ اس کا یہ فعل کفر کی طرح سے ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا فعل سراسر ظلم ہے اور نفاق ہے اور کفر ہے، جو ہمارے منادی کی آواز سنے، یعنی مؤذن کی آواز سنے اور پھر وہ نماز کو نہ جائے۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اندر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور پھر نماز کے لیے نہ آئے، تو اس شخص کے عمل کو بتایا کہ وہ نفاق کا عمل ہے، وہ کفر والا عمل ہے اور ظلم ہے اس شخص کا فعل۔ یہ یعنی ظالموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملا دیا، کافروں سے ملا دیا اور منافقوں سے ملا دیا، کہ جو شخص مؤذن کی آواز سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آتا، وہ سمجھ لیجئے ظالم ہے، وہ سمجھ لیجئے کفر انہوں نے کیا ہے، اور وہ سمجھے منافق ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ ان احادیث کو دیکھیں، کتنی سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بتلائی ہیں۔ یہ شخص، اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنی ناگفتہ بہ حالت ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جھکا رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب چیز سے نوازا ہے، عقل و فراست بھی دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح سے اچھا رکھا۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود اگر ہم اللہ کے سامنے نہ جھکیں اور اللہ کی عبادت میں دل نہ لگائیں اور نماز سے دور رہیں، تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو اپنے زندگی کے اندر لائیں، اور پھر جیسی بھی حالت ہو، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غم کی حالت ہو، چاہے ہم تکلیف میں ہو، چاہے شدائد میں ہو، کسی طرح کی بھی حالت ہو، اللہ کو نہ بھولیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو کسی بھی بالغ مرد ہو یا عورت معاف نہیں فرمایا ہے۔ نماز تو معاف صرف پاگلوں سے ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتے اور وہ کسی چیز کو سمجھتے بوجھتے نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں سے نماز کو معاف کیا ہے، لیکن عقل و شعور رکھنے والے انسان پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور ہر حال میں اسے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔